السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، شمس بھائی، مجھے بھی اللہ پر ہی بھروسہ ہے، لیکن میں جذبات اور فلسفے کی بجائے حقیقت کو دیکھا کرتا ہوں۔ حق پر باطل نے بھی کئی بار فتح پائی ہے، کیونکہ حق والے اللہ کے بھروسے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے تھے۔ حق خون اور جان کی قربانی مانگتا ہے۔ اگر ہم یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں تو حق کی فتح ہوگی۔ باطل میں جو قوت ہے اس کا مقابلہ ہمیں میدان میں کرنا ہے۔ ہمیں حقائق پر نظر رکھنی، اپنی پوری صلاحیتیں اور جسم کی تمام تر طاقت استعمال کرنی ہے۔ اس کے بعد کے نتائج اللہ پر چھوڑ دو۔ اپنے آپ کو خوش فہمیوں میں مبتلا نہ کرو۔ وہ گھوڑے سے اترے۔ سالار شمس الدین اور دو مشیر محافظ جو ان کے ساتھ تھے گھوڑے سے اترے۔ سلطان ایوبی شمس الدین اور دونوں مشیروں کو ایک بلند چٹان پر لے گئے۔ ان کے سامنے چٹانوں میں گھرا ہوا وسیع میدان تھا جو سینگوں کی شکل کی چٹانوں سے آگے پھیلتا چلا گیا تھا۔ اس طرف جہاں سلطان ایوبی کھڑے تھے، دو چٹانیں آگے پیچھے تھی، ان کے درمیان وادی یا گلی بنی ہوئی تھی جو میدان میں کھلتی تھی۔ یہ گھوم پھر کر اس طرف باہر نکل جاتی تھی جس طرف میدانی چٹانوں کے ساتھ ساتھ سینکڑوں چھوٹے بڑے خیمے کھڑے تھے۔ ایک طرف اس فوج کے گھوڑے بندھے تھے جو خیموں میں تھے، سپاہی گھوم پھر رہے تھے۔ وہ ایسے لگتا تھا کہ وہ دھوپ میں لیٹے ہوئے ہیں یا سوئے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر معلوم ہوتا تھا جیسے انہیں معلوم ہی نہیں کہ ان پر ایک بہت بڑا لشکر کسی بھی وقت حملہ کرنے کے لیے ان کے سر پر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر وہ جنگی تیاری میں ہوتے تو ان کے خیمے کھڑے رہنے کے بجائے لپٹے ہوئے کہیں اور رکھے ہوئے ہوتے اور ان کے گھوڑوں پر جینیں کسی بھی ہوتی۔ ان دستوں کے سالاروں اور کمانڈروں کو میں نے ہدایت دی ہے، وہ تم تینوں ایک بار پھر سن لو۔ سلطان ایوبی نے کہا، ہو سکتا ہے میں تم سے پہلے مارا جاؤں، شہید ہو جاؤں اور جنگ شروع ہوتے ہی مارا جاؤں۔ میرے بعد ذمہ داری تم سنبھالو گے۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ خیمے لگے رہنے دو، گھوڑے جینوں کے بغیر بندھے رہنے دو، فراغت کے حالت میں گھومو پھرو اور ادھر ادھر بیٹھے اور لیٹے رہو، لیکن خیموں میں اپنے ہتھیار اور گھوڑوں کی زینیں تیار رکھو۔ دشمن کے جاسوس تمہیں دیکھ رہے ہیں، انہیں تاثر دو کہ تمہیں دشمن کی کوئی خبر نہیں۔ دشمن کا لشکر آئے تو گھبراہٹ ظاہر مت کرنا، بھاگنا دوڑنا نہیں، ہتھیار اٹھا لو، خیمے پھر بھی کھڑے رہنے دینا۔ اگر بڑھ کر مقابلہ نہ کرنا، دشمن اوپر چڑھائے تو لڑتے ہوئے اتنے تیزی سے پیچھے ہٹنا کہ دشمن کے حملہ آور دستے تمہارے ساتھ ہی ان پر چٹانوں کے گھیرے میں آ جائے۔ دشمن کو پسپائی کا تاثر دو۔ سلطان ایوبی نے دو متعدی چٹانوں کے درمیان گلی کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں نے ان دستوں کو بتا دیا ہے کہ اس گلی میں آ کر پیچھے کو نکل جائے۔ انہیں جہاں اکٹھا ہونا ہے وہ جگہ بھی انہیں بتا دی ہے۔ اس نے وہ جگہ اپنے رفیقوں کو بتا کر کہا، ان دستوں کو دشمن کے عقب میں جانا ہوگا۔ ان چٹانوں پر میں نے دشمن کے استقبال کا جو بندوبست کر رکھا ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ یاد رکھو میرے دوستوں، میں یہاں کوئی علاقہ اور کوئی جگہ دیکھا نہیں ہوں کہ جہاں آپ پھیلو۔ میں دشمن کو بے بس اور بیکار کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے راستے سے ہٹ جائے۔ مجھے اپنے مسلمان بھائیوں کو دشمن کہتے ہوئے شرم آتی ہے، مگر حالات کا تقاضا یہی ہے، میں انہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے سب کو بتا دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد کو زندہ پکڑو اور جنگی قیدی بناؤ۔ میں انہیں تلوار سے زیر کر کے اخلاق کے ذہن نشین کراؤں گا کہ تم مسلمان سپاہی ہو اور تمہارے بادشاہ تمہارے مذہب کے دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ کسی بھی قوم کو مارنا ہو تو اس میں خانہ جنگی کرا دو۔ سالار شمس الدین نے کہا، مسیحیوں نے کامیابی سے یہ حربہ استعمال کیا ہے۔ مسلمان قوم کی مثال بدوؤں کی سی ہے، گڑدیوں سی ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، یہ قوم جذباتی ہوتی چلی جا رہی ہے، مار دو یا مر جاؤ۔ یہ کوڑے کے ڈھیر میں کہیں سے بھی چنگاری آن گرے، یہ دھماکے سے پھٹ جاتی ہے۔ یہ چنگاری مسجد کے امام سے ملے یا عیش پرست حکمران سے یا دشمن ہمارے ہی بھائیوں کے ہاتھوں، یہ چنگاری پھینکی جائے، جذبات بارود کی طرح پھٹتے ہیں۔ اگر قوم کی یہ حالت
جڑ پکڑ گئی تو قوم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ قوم اگر زندہ رہی تو کفار سے دو دھڑ ہو کر تقسیم ہو جائے گی اور کفار ان پر قابض ہو جائے گا۔ وہ لڑاتے رہیں گے مسلمانوں کو آپس میں، اور قوم کے سربراہ حکمرانی کے نشے اور لالچ میں آپس میں لڑتے رہیں گے۔ یہ جو تین فوجیں اپنی ہی قوم کے خلاف یلغار کرنے کے لیے آ رہی ہیں، ان کے سربراہ اکٹھے ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر سلطنت اسلامیہ کا بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے دماغوں سے بادشاہی کا کیڑا نکال کر قوم کو راہ راست پر لانے کی فکر میں ہوں۔ میرے پیش نظر اسلام کا تحفہ زر فروغ ہے۔ قرون حماق سے تھوڑی دور ہرن کا قلعہ دار گمستگین، جس نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا، اپنے سالاروں اور چھوٹے بڑے کمانڈروں کو اکٹھا کر کے کہہ رہا تھا، صلاح الدین ایوبی مسیحیوں کو شکست دے سکتا ہے۔ وہ جب تمہارے سامنے آئے گا تو لومڑی کی ساری چالیں بھول جائے گا۔ وہ ہم میں سے نہیں، وہ کرد ہے۔ تم سچے مسلمان ہو، دیندار اور پرہیزگار ہو۔ وہ صرف نام کا مسلمان ہے، مکار اور عیار ہے۔ وہ یہاں اپنی سلطنت قائم کر کے اس کا بادشاہ بننے کی کوشش میں ہے۔ میں تمہیں اس کی جنگی کیفیت بھی بتا دیتا ہوں۔ اس کے پاس فوج بہت تھوڑی ہے اور وہ پہاڑوں میں گھرا بیٹھا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے جاسوسوں نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اس کی فوج خیموں میں آرام کر رہی ہے اور اس کے گھوڑے بھی تیاری کی حالت میں نہیں ہیں۔ اس کی وجوہات دو ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ اسے یقین ہے کہ اسے ہم شکست نہیں دے سکتے، دوسری یہ کہ اسے یہ خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اس پر حملہ نہیں کریں گے۔ وہ شاید صلح کے لیے ہمارے پاس ایلچی بھی بھیجے گا۔ اب ہم اس کے ساتھ کوئی صلح یا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تو اب ہمارے قیدی ہے، ہمارے قید میں ہوگا۔ اگر زندہ ہمارے ہاتھ نہ آیا تو میں تمہیں اس کی لاش دکھاؤں گا۔ اپنے سپاہیوں سے کہہ دو کہ صلاح الدین ایوبی امام مہدی یا پیغمبر نہیں، اور اس کی فوج میں کوئی جن بھوت نہیں۔ ہم اس کی فوج کو بے خبری میں جا پکڑیں گے۔ اپنے سامعین کو اشتعال دلا کر اور ان کا حوصلہ بڑھا کر اس نے انہیں رخصت کر دیا اور اپنے ان خیموں میں چلا گیا جنہوں میں جنگل میں منگل بنا رکھا تھا۔ اس کا اپنا خیمہ بہت بڑا تھا، جس کے اندر قالین بچھے ہوئے تھے اور بیش قیمت پلنگ تھا۔ شراب کی سراہی اور نہایت دلکش پیالے رکھے تھے۔ اندر سے خیمہ کسی محل کا کمرہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کے ارد گرد کئی اور خیمے تھے جو فوجی خیموں سے مختلف اور خوبصورت تھے۔ ان میں حرم کی لڑکیاں اور ناچنے گالیاں والیاں رہتی تھیں۔ خیموں سے دور دور پہرے دار کھڑے تھے۔ گمستگین کے خیمے کے باہر 9 آدمی اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر گمستگین تیز چل پڑا اور قریب جا کر انہیں اندر چلنے کے لیے کہا۔ اندر جاتے ہی لڑکیوں کی ایک قطار ہاتھوں میں تشتریاں اٹھائے خیمے میں داخل ہوئی۔ کھانا لگایا گیا اور شراب کی سراہیاں بھی آ گئی۔ گمستگین ان 9 آدمیوں کے ساتھ کھانے پر بیٹھ گیا۔ یہ 9 آدمی کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے بھنے ہوئے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے ہاتھوں میں لے کر مردار خور درندوں کی طرح کھانے شروع کر دیے۔ ساتھ ساتھ وہ شراب بھی پی رہے تھے۔ ان کی آنکھیں لال سرخ تھی جن سے وہ وحشی اور خونخوار لگتے تھے۔ 3-4 خوبصورت لڑکیاں ان کے پیالے شراب سے بھرتی جا رہی تھی، اور یہ وحشی کبھی کسی لڑکی کے بکھرے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرتے، کبھی ان کے عریہ بازوؤں کو پکڑ کر ان پر اپنے گال رگڑتے۔ کھانا اور چھیڑ خانی چلتی رہی۔ گمستگین ان کی حرکتیں اور کھانے کا انداز دیکھ کر مسکراتا رہا، مگر اس کی مسکراہٹ بتاتی تھی کہ وہ زبردستی مسکرا رہا ہے اور اسے یہ لوگ بالکل پسند نہیں۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر گمستگین نے لڑکیوں کو باہر بھیج دیا اور ان 9 آدمیوں کے ساتھ کچھ دیر گپ شپ کرتا رہا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں صلاح الدین کی طرف رخصت کروں۔ اب کے وار خالی جانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ ہمیں روک نہ لیتے تو اب تک آپ یہ خوشخبری سن چکے ہوتے کہ صلاح الدین ایوبی قتل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اور قاتل معلوم نہیں کون تھے۔ ایک آدمی نے کہا، یہ حسن بن صباح کے وہی 9 فدائی تھے
جنہیں ان کے مرشد شیخ سنان نے تریپولی سے سلطان ایوبی کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ یہ منتخب افراد تھے جو بظاہر انسان تھے لیکن خصلت سے درندے تھے۔ انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کے درمیان